السلام علیکم دوستو۔ تو آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ ہے ایک چغل خور کا قصہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ چغلی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس سے کتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کو دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا تھا۔ مطلب ایک شخص ہے وہ خود کے غلام کو ہی بیچ رہا تھا۔ بیچنے کی وجہ تو ہوگی تو ہم اسی کو دیکھیں گے۔ اور یہ آواز بھی وہ لگا رہا تھا کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کبھی کبھی بس چغلی کھاتا ہے، یعنی وہ کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کو مار کے، کسی کی چغلی کروا کے، کسی کی برائی کروا دیا، کسی کو مروا دیا۔ کس شخص نے یہ آواز سنی تو وہ سوچا کہ اس میں کیا ہے، کوئی عیب نہیں ہے، چغلی کھانا تو ایک عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر آیا۔ کچھ عرصے تک وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ خرید لیا، بولا کہ اس میں کیا عیب ہے، چغلی کھانا آج کل کے جو دور ہے اس پہ تو عام بات ہو گیا ہے، تو خرید لیتے ہیں۔ تو پھر چونکہ چغلی خوری کے اندر میں وہ جو غلام تھا وہ ماہر تھا، اس لیے چغلی خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے اس نے اپنے مالک کے پاس گیا، مالکہ کے پاس گیا اور اسے جا کر بولا کہ آپ کے شوہر جو میری آقا ہے وہ کسی عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیرے خیر خواہی کے لیے کچھ بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ تو وہ اپنی مالکہ کو جا کر یہ بہکاتا ہے کہ آپ کی جو شوہر ہے وہ کسی دوسری عورت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بولا کسی کو نہیں بتائیے گا۔ یہ باتیں سن کر بیوی بہت گھبرا گئی، بھئی گھبرائے گی ہیں اور بہت پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کرو۔ وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تم اس سورے سے ان کی داڑھی ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بولتی ہیں کہ آپ داڑھی سے ایک دو بال کاٹ لیجیے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، تمہارے ہو کر رہیں گے، مطلب ایسے کاٹنے سے وہ تمہارے ہو جائیں گے۔ وہ اسے کوئی ٹپس بتا رہا ہے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کون سا مشکل ہے، میں آج ہی کر لوں گی، خدا نخواستہ کل کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو کیا ہوگا میرا۔ اب غلام کیا چالاکی کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے پاس بھی جاتا ہے اور بولتا ہے تمہاری بیوی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں، اور عنقریب وہ اپنے آپ کو خیرباد کرنے والی ہے۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ آج رات آپ کو سورے سے ذبح کر دے گی، مطلب اسے جا کر بولا کہ اس کے گردن کے جگہ سے مطلب اس کی داڑھی کے دو بال مطلب لے آنا، جس سے وہ تیرا ہو جائے گا، اور اسے جا کر بہکایا کہ وہ آج آپ اس سورے سے آپ کا گلا کاٹنے والی ہے۔ تو آپ کو میری بات کا یقین نہ ہوتا، آپ جھوٹ موٹ کر سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو بتانا۔ تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ جھوٹ موٹ کر سونا، دیکھنا آپ کا گلا کاٹنا ضرور جائے۔ چنانچہ وہ آقا جھوٹ موٹ کر سو گیا، اور ادھر بیوی سے انتظار میں تھی کہ اب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے منسوئی خراٹہ لینا شروع کر دیا۔ ادھر بیوی سوچ رہی ہے کہ اب میرے شوہر سوئے تو میں اس کے بال کاٹوں، اور شوہر سوچ رہا ہے کہ میں سونے کا ناٹک کر لیتا ہوں، تو وہ نقلی مطلب بناوٹی خراٹہ لینے لگا تاکہ اس کی بیوی کو لگے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ سو گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی، بھئی جب کوئی خراٹہ لے گا تو کسی کو لگے گا ہی کہ اسے نیند آ گئی ہے، تو اس کی بیوی بھی یہی سوچتی ہے۔ فوراً استورا لے کر پہنچی، تو اس کی بیوی فوراً گئی، استورا لے کر پہنچی، اور ہلکا سے استورے کو گلے پر دو بال کاٹنے لگے، کتنا کرنا پڑے گا، تو لگائی، تو جیسے ہی رکھی تو جو اس کا شوہر تھا وہ جلدی سے آنکھ کھول دیا اور بیوی کو پکڑ کر کہا کہ اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی ہے۔ تو بیوی بول رہا تم مجھے ذبح کرنا چاہتی ہو۔ پھر غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا اس کے شوہر کو، کیونکہ اس چغل خور نے اسے بہکایا تھا۔ اس آقا نے اسی اسطورے سے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا، اور سوچا تم مجھے ذبح کرے گی تو اس سے پہلے میں ہی تجھے ذبح کر دیتا ہوں۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو
ज़बह कर दिया। जब उसके मायके वाले को पता चला कि मेरी बेटी को मेरे दामाद मतलब ज़बह कर दिया, तो उन्होंने आकर उसी उस्तूरे से शौहर को भी ज़बह कर दिया। तो बोला तू मेरी बेटी को ज़बह करेगा, तो वो लोग भी उसे आकर ज़बह कर दिए। अब शौहर के ख़ानदान वाले और इधर मायके के ख़ानदान वाले में खूब झगड़ा हुआ और 20 लाशें गिर गई। और इससे 20 लाशें जो है मतलब बहुत सारी जो लाशें वहाँ पे गिरती है। भाई लड़ाई होगा तो उस सोरे का मामला था, जान जाने का, तो बहुत सारी लड़ाई होती है जिससे दोनों तरफ में मतलब 20 लाशें वहाँ पर बिछ जाती है। तो आज से हमें ये सबक इससे मिलती है कि इस चुगलीखोर इन चुगलबाजियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भले ही अच्छा लगता होगा लेकिन इससे दूसरों का नुकसान होता है, इसलिए हमें ऐसी चुगली नहीं करना चाहिए। अभी आपने इस सबक में देखा कि एक छोटी सी चुगली के कारण यहाँ पर कितनी बड़ी सब लोगों का मतलब जान चला गया। तो आज की आपको किस्सा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए फिर हम लोग कल की चलेंगे घर के अपराध में, चलिए तो दूसरे किस्से की ओर। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।